جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے برڈ ووڈ روڈ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں اہل علاقہ اور مہمانوں کی خصوصی شرکت۔ اس موقع پر سردار محمد صدیر کی جانب سے محفل میلاد میں وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا اور آنے والے مہمانوں کے لیے پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے قاری علی سبحانی نے کیا۔ اس موقع پر پیر شمس العارفین آستانہ عالیہ نیریا شریف آزاد کشمیر مہمان خصوصی اور سردار سدھیر خان، سردار امان اللہ، سردار محمد اللہ، سلمان مناز، ذیشان ایوب، حافظ مشتاق احمد قادری، محمد چودھری، ہیرا گجر، شوکت علی گجر، ساجد بٹ، شانی بٹ، محمد عدیل رانا سہیل نے شرکت کی۔ چتارن والا کسے میدان میں ہردا کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ کے مڑے نہیں لیندا تے میں میرا مرشد اچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جان اینا اچھیاں تو میں جنانیاں نبھائی تے پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماری جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لوے صورت ماری پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی بچپن اور جوانی کے بتائے محسار اب بڑھا خدا را ہمیں یوں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے وہ روضہ مصطفیٰ میں پہچان ہے جس کا ہم بلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم بلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحا
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اس کائنات میں سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب درخشاں کی ہے، جو ہمارے ہیرا سے شروع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں، جن کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ یہ کائنات جس میں جلوے آرتی رقصہ ہے، میرے مصطفیٰ کے صدقے ہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتے، اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے، بحر و بر نہ ہوتے، اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے، یہ رنگ نہ ہوتے، یہ ڈھنگ نہ ہوتے، اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے، گل میں خوشبو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی عزت و احترام کے قابل میرے معزز اور میرے محترم حاضرین و سامعین اہل ایمان حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما جمعی صاحبان و شرف حضرات، وابستگان دامن طریقت و محبت، اور بالخصوص آج کی اس بزم نور و سرور کے میزبان و محتمم پیکر خلوص و وفا محترم جناب سردار صدیق خان صاحب اور ان کے برادران، ان کے اعزا اقربا، ان کے صاحبزادگان اور جملہ معاونین، عزت مآب عالی مرتبہ جناب نقیب محفل اور پھر خاموشی سے تشریف لانے والے دنیا نعت اور دنیا محبت کا عظیم نام جناب حافظ شہباز رضا یعقوبی صاحب، جناب حاجی غلام علی صاحب، اور پھر اس لاہور کی دھرتی پر آستانہ یا نعیہ شریف کا نشان و جھنڈا عالی مرتبہ جناب خلیفہ محمد شریف ڈار صاحب، اور پھر حضور غزنوی سرکار کے منصور نظر جناب حاجی محمد سرور صاحب، اور دیگر وابستگان دامن طریقت و محبت، اور پھر حضور غزنوی سرکار کے سے بھی محفل طویل ہو گئی ہے، اور نقیب محفل فرما بھی رہے تھے کہ یہ چلتے ہوئے یعنی ویک ڈیز ہیں، صبح لوگوں نے اپنے اپنے کاروبار پہ بھی جانا ہے اور مصروفیات بھی ہیں، اور اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ محفل کا اختتام اس وقت ہونا چاہیے جب سامعین کا ذوق پورے عروج پر ہو، این اس وقت ختم کیا جائے تاکہ آئندہ پھر بھی وہ آنے کے لیے تیار رہیں۔ اس لیے آپ نے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، مختصر وقت میں اپنی چند گزارشات سماعتوں کی نظر ہماری سیدھی سادھی باتیں ہوتی ہیں۔ علم کی بات کرنا، خطابت کرنا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا علماء کا کام ہے۔ ارے ہم تو درویش لوگ ہیں، محبت کی چند سی باتیں، اصل میں بات ہے سجن کی، بات ہے یار کی، تو ہم تو اتنا کہا کرتے ہیں کہ اپنے لیے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کہو ایک بار پھر کہو، ہاں کہو ایک بار پھر کہو دیوانہ مجھے، ہاں کہو۔ بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوگی، چند باتیں ہوگی، اور سب احباب کی میں توجہ چاہوں گا۔ ہاں کہو ایک بار پھر کہو دیوانہ مجھے، صدقے جاؤں اس پہچان کے خوب پہچانا مجھے۔ اس لیے حضرات محترم، ہم نے جو سبق پڑھا ہے، اہل علم و دانش جانتے ہوں گے کہ حرم کیا ہے، کعبہ کیا ہے، اہل علم و دانش جانتے ہوں گے قبلہ کیا ہے، کعبہ کیا ہے۔ ہمیں تو کسی عاشق نے پڑھایا تھا کہ عقل بیچاری نو کی پتا، قبلہ تین پہلے کہ یار دے نین پہلے۔ اس لیے حضرات محترم، محبت کی چند باتیں، بس اب لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بات ہے سرکار کی، بات ہے سرکار کی۔ ارے اندازہ کرو میں کیا بیان کروں جسے خود رب ذوالجلال نے کہا،
آج تو کچھ علم کے مارے ہوئے اپنے علم کے گھمنڈ میں قرآنی آیات اب ٹھیک کرنے لگے ہیں تو ایسا پہلے ہی آکے سی تک دے رہے کھل سن ایک کھلنے نہیں آپ کے لینا تم کھل دے پہلے حضرات محترم ان لفظوں کو تو درست کرے گا جو قرآن لفظوں میں آیا ہی نہیں بات سمجھ میں آئی جو قرآن لفظوں میں آیا ہی نہیں لفظوں میں تو سرکار نے بدلا ہے لفظوں میں تو سرکار نے بدل کے دیا ہے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس نبی کی شان میں بیان کیا کروں جسے رب ذوالجلال خود کہتا ہے رب کائنات رب ذوالجلال خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آیا کرتی ہے اور عاشقوں کے معشوق کا جب بھی ذکر چھڑے ان کے دل پر چودھویں کی رات آ جاتی ہے جب چودھویں کی رات آتی ہے تو سمندر عشق میں پھر موجیں اٹھتی ہیں تو اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب سمندر کی موج اٹھتی ہے نا اس کے کنارے جتنی چٹانیں ہوتی ہیں نا اس پر کوڑا کرکٹ کاغذ ریت پتے گھاس تینکے پڑے ہوتے موج آتی ہے آ کے ٹکراتی ہے جب واپس پلٹتی ہے تو چٹان دھل چکی ہوتی ہے اسی طرح جب بندہ مومن آپ سنو ذکر ہوتا کہ آپ لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں ہے آپ جو کہتے ہیں لا الہ سورہ میں کہہ دیا سنو جب آپ لا الہ اب دیکھو اس طرح لا الہ ایک موج اٹھی نیچے اتری الا اللہ دل سے ٹکرائی تو یہ نور معرفت کے سمندر میں موج اٹھتی ہے جب نورانیت کا یہ سمندر موج زن ہوتا ہے نا جب آپ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ موج دل سے ٹکراتی ہے اور گناہوں کا محل ہو کے لے کی جاتی ہے یہ ہے ذکر آپ نے سمجھا کیا ہے ذکر کو آج گناہگاری صحیح خطاکاری صحیح سیاکاری صحیح یہ تو پڑا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑا ہوا ہے نا جس نے پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ گناہوں میں بچھڑا ہوا بھی ہونا تو رب اسے پیار کرتا ہے آج کہو سونیا کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی سونیا جھوٹ بھی بول لیا ہوگا سونیا تجھے بھول بھی گیا ہوگا تیرے احکامات بھول گیا ہوگا خلاف ورزیاں کی ہوں گی آج ذاکرین کی مجلس ہے اور سنا ہے ہر 40 میں تیرا پیارا بیٹھا ہوتا ہے ان میں بھی بیٹھ گئے ہوں اس پیارے کے صدقے آج میرا بھی دل دھو دے تو آج ذرا سارے جتنے بھی ہیں چاہے نمازی ہیں یا غیر نمازی ہیں آج ایک دفعہ اللہ کی طرف مڑ کر دیکھو تو صحیح کہ وہ کتنا شدت سے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کتنی شدید انتظار میں ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے پلٹ کر آئے میری طرف آئے میں اسے بخشوں میں اسے بخش کر یہ دروازے کھولوں ارے سارے دروازے بند ہوتے کھلتے توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوتا اللہ فرماتا مت بند کرنا کہ میرا بندہ توبہ کرے تو آگے دروازہ کھلا ہونا چاہیے آواز نبی کے دربار میں آواز مصطفیٰ کے دربار میں اٹھ کے جاؤ تو کم از کم آپ کا ایک گناہ تو ادھر گرا ہوا ہو ایک نیکی جو دامن میں آ چکی ہو لہذا آپ اس طرح ذکر کرو آنکھیں بند کر کے کہ موج اٹھتی ہے اور میرا دل دھوتی ہے اب جو بھی ہے وہ جو فیض لینا چاہتا ہے کلمے کے نور سے دل دھونا چاہتا ہے وہ آنکھیں بند کر لے باقی جو مرضی جس طرح مرضی کرے لا الہ